اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب۔ بحث ہماری قیامت کے سلسلے میں ہو رہی تھی۔ کل میں نے یہ کہا تھا کہ فرق کیا ہے دنیا میں اور قیامت میں۔ البتہ بہت سارے باتیں تھیں، اس میں سے 3-4 میں نے بتائی تھی، اس بات سے چھوڑ دیا تھا۔ قیامت کا ایک نام یوم الحق بھی ہے۔ یوم الحق قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ نام قرآن مجید میں صرف ایک بار آیا ہے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ وہ دن حق کا دن ہے، اور جو چاہے وہ اپنے پروردگار عالم کی طرف حق کے راستے کا انتخاب کر سکتا ہے، اتخاذ کر سکتا ہے۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حق کا جو استعمال ہوا ہے یہ قرآن مجید میں بھی تقریباً 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو قیامت کے سلسلے میں ہی، لیکن تقریباً 3 معنوں میں۔ ایک پہلا معنی اس کا خود واقعیت کے معنی میں، یعنی عین قیامت کیا ہے اس معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ 2 معنی جو ہیں وہ قیامت کے دن سے ریلیٹڈ جو بھی واقعات ہیں، حادثات ہیں، یا جو ہونا ہوگا قیامت کے دن، اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور انبیاء الہی جو پہلا اس کا معنی ہے واقعیت والا، یعنی یہ قیامت واقعیت رکھتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ ہے، فریب ہے، افسانہ ہے، کہانی ہے، یہ لوگوں کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ کہا ہے کہ قیامت، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، جبکہ تمام انبیاء الہی جب تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں لوگوں کے درمیان، تو لوگوں نے تمام لوگوں کو جو دعوت دی ہے خدائے وحدہ لا شریک کی طرف، اس دعوت میں ایک حصہ معاد کا بھی ہے، وہی قیامت، معاد یعنی قیامت، اس کا ایک حصہ وہ بھی ہے۔ لیکن بالآخر لوگ انکار کیا کرتے تھے، مانتے نہیں تھے رسول اللہ کی باتوں کو، یا ہر زمانے کے نبیوں کی باتوں کو۔ اگر لوگ مان لیتے تو پھر سب کے سب اچھے ہو جاتے، لیکن جھٹلاتے تھے، مانتے نہیں تھے، یہاں تک کہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب معاد کا تذکرہ کیا جاتا تھا ان کے سامنے تو مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کیا؟ کہتے تھے کہ انسان مر جانے کے بعد سے ممکن ہے کہ انسان زندہ کیا جائے، وہ بھی پتہ نہیں کب مرا ہے، ہڈی، مٹی سب تو اسی سڑ جاتی ہے، کوئی چیز بچتی ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کو زندہ کیا جائے، بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہیں، عقل میں نہیں آتی ہے، یعنی مذاق اڑاتے تھے ان کا ملا جلا کر کے۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، سورہ مومنون کی 83 نمبر کی آیت ہے۔ کیا کہتے تھے کہ جب مر جائیں گے ہم لوگ مٹی میں تبدیل ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی سڑ جائیں گی۔ انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ کہتے تھے کیا اس کے بعد دوبارہ ہمیں پھر اٹھایا جائے گا؟ پھر خداوند عالم فرما رہا ہے کہ یہ وعدہ جو ہے، یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو ہم سے بھی اور ہمارے ماں باپ سے بھی کہی گئی تھی، ان کو یہ وعدہ دیا گیا تھا۔ یہ سب بہانے بازی اور کہانی اور قصوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور کہانی قصوں کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے، یعنی انکار کر رہے ہیں ہر چیز کا۔ اسی طرح سے اور دوسری آیات بھی ہیں مختلف۔ وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین۔ کافروں نے کہا کہ جب ہم اور ہمارے ماں باپ کنا ترابا، مٹی میں ملا دیے جائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، مخرجون دوبارہ نکالے جائیں گے زمین میں سے، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ
نحن ھذا نحن وآباؤنا من قبل ھذا الا اساطیر الاولین. جی لقد وعدنا، یہ وعدہ ہے جس کو ہم سے بھی کیا جا رہا ہے، ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی اس بات کو کیا گیا تھا. لیکن یہ جو ہے کہانی قصوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، گڑھی ہوئی کہانی، من گڑت کہانی ہے. پروردگار عالم نے اسی طرح کے لوگوں کے جواب میں اصحاب کہف کو 309 سال کی موت دی اور اس کے بعد انہیں زندہ کیا، لوگوں کے درمیان میں بھیجا کہ جاؤ، تاکہ لوگ خواب غفلت سے بیدار ہوں، دیکھ سکیں کہ وہ خدا جو اس بات پہ قادر ہے کہ زندے کو مار سکتا ہے. نہ جسم خراب ہوا، نہ کپڑا خراب ہوا، نہ کوئی چیز پرانی ہو گئی. دنیا ضرور بدل گئی اتنے دنوں میں، 309 سال میں، لیکن اب جب اٹھے ہیں، بیدار ہوئے ہیں، تو اپنے ہی جسم، جس جسم کے ساتھ موت آئی تھی اسی جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ کیے گئے، اسی جسم کے ساتھ لوگوں کے درمیان بھیجے گئے ہیں. وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، تاکہ لوگ جان سکیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ حق ہے اور یہ آ کے رہے گی، قیامت آ کے رہے گی، دوبارہ سب کو اٹھنا ہی اٹھنا ہے اپنی قبروں میں سے. یہ جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں یہ سب واقعیت کے معنی میں، یعنی واقعاً کوئی چیز ہے قیامت جو رونما ہوگی، ہوا میں بات نہیں ہے. یعنی یہ فیکٹ ہے جو ایک دن رونما ہوگا، سب اس سے مواجہ ہوں گے، سب اس کو فیس کریں گے. اب میں نے کہا 2 باتیں اور ہیں اسی سلسلے میں. یوم الحق، اس کا جو 2 معنی ہے وہ قیامت کے دن سے ریلیٹڈ ہے. دن کا مطلب کہ اس دن جو بھی ایکٹ ہوگا، جو بھی رون چیز یا جو بھی کام انجام دیا جائے گا اس چیز سے ریلیٹڈ ہے. اس میں سے پہلی چیز جو ہے حق بے معنی عدل ہے، عدالت کے معنی میں ہے. وہ کیسے؟ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، فائل اپنے ہاتھ میں لے کر کے وہاں تک ملائکہ پہنچا دیں گے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہو، صحرائے محشر ہے، یہاں تک تو ہم آپ کے ساتھ آ گئے تھے، اب جائیے آپ کی فائل کے اعتبار سے آپ کا فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ ادھر جائیں گے یا ادھر آئیں گے، رائٹسٹ ہو یا لیفٹسٹ. تو وہاں پہ چونکہ یہ دن لوگوں کے اعمال کے حساب و کتاب کا دن ہے، پروردگار عالم عادل ہے، عدل سے کام لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نہ سوئی کی نوک برابر کسی کی نیکی کو ضائع کرے گا، نہ سوئی کی نوک برابر کسی کی برائی کو. اگر پارٹی بازی کر لے تو پھر عادل نہیں ہے خدا. پارٹی بازی اگر ہو گئی تو پھر عادل نہیں ہے. لہٰذا اس دن چونکہ حساب و کتاب ہوگا، لوگوں کے اعمال کھنگالے جائیں گے، ہاں بھائی کیا 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 انہوں نے، اور یہ جو کچھ بھی کھنگالا جائے گا، جو کچھ بھی حساب و کتاب ہوگا، اس کی بیس اور بنیاد حق اور عدالت ہوگی. اس کی بیس اور بنیاد حق اور عدالت ہے. کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ پروردگار عالم کی حکومت سے ظلم باہر ہے. پروردگار عالم عین محبت ہے، اس کے ظلم کا تصور نہیں ہے. یا دوسرا معنی جو یوم الحق کا ہے وہ حقیقت کے معنی میں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ خود موت، معاد، قیامت یہ ایک حقیقت، میں نے پہلے بھی کہا کہ حقیقت ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہم دیکھیں وہی حقیقت ہے. ہوا ہم دیکھتے ہیں وکیل صاحب، ہوا دکھائی دیتی ہے، کس شکل کی ہوتی ہے؟ آپ تو ایسے ایسے کر رہے ہیں. ہوا ہوتی ہے، اچھا اس پہ کہا تھا. خیر، ہوا دکھائی دیتی ہے یا نہیں ہے؟ درد دکھائی دیتا ہے؟ نہیں دکھائی دیتا ہے، احساس ہوتا ہے لیکن ہے. ٹھیک ہے. تو موت، معاد، قیامت جو کہہ لیجئے آپ، یہ ان حقائق میں سے ہے جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اور پروردگار عالم نے
انبیاء الہی اور مرسلین کو بھیجنے کا جو ان کا پروردگار کا مقصد تھا، کتابیں آسمان سے نازل فرمائیں، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن ہو، صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، دوسرے انبیاء الہی کے لیے جو لیٹر آیا کرتا تھا اوپر سے جو لیٹر آیا کرتا تھا، سب کا مقصد ایک تھا، لوگوں کی ہدایت، سب کا مقصد ایک تھا، توحید، کلمہ توحید کا پرچار، سب کا مقصد ایک تھا، معاد سے لوگوں کو ہوشیار کرنا، خبردار کرنا، اس دنیا میں انسان بن کر کے آدمی کی طرح زندگی گزارو، نیتا گیری کرو گے تو اوپر پھنسو گے آ کر کے۔ البتہ آپ برا نہ مانیے گا۔ تو جو یہ دنیا دار آزمائش ہے، ابتلا کا گھر ہے، یہاں پہ ہمیں ایک لیبارٹری ہے جہاں ہمارے اوپر ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے، چاہے ہم خود اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ کریں یا دوسرے ہمارے اوپر ایکسپیریمنٹ کریں، نتیجہ وہیں جا کر کے ملے گا، سمجھے آپ؟ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، حکومت حق اس دن صرف اور صرف پروردگار عالم کی ہے، خداوند رحمان کی ہے، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن کی سختی کافروں کے لیے، یہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ لہذا قیامت ایک وہ دن ہے جس دن باطل، جھوٹ، فریب، ریاکاری، مکاری، یہ کچھ بھی وہاں پہ نہیں رہے گی، صرف اور صرف حقیقت ہے، خلوص ہے، محبت ہے، نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو وہاں پہ موجود رہیں گی۔ آج شہادت کا دن ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی۔ میں نے کہا کہ انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، ہم اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ رسول اللہ کی وفات کس تاریخ میں ہوئی تھی؟ رسول اللہ کی وفات کس تاریخ میں ہوئی تھی؟ 28 صفر۔ 28 صفر کو امت پہلی بار یتیم ہوئی، اور 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری، یہ وہ تاریخ ہے جب امت دوبارہ یتیم ہوئی۔ یہ دن آج کا عاشورہ سے کم نہیں ہے، اگر ہم احساس کریں اس بات کو کہ یہ عاشورہ سے کم نہیں ہے۔ امیر المومنین جو رات کل گزری ہے، اپنی اولادوں کو امام نے اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد سے وصیت کرنی شروع کی۔ تو سب سے پہلے توحید کا اقرار کرنے کے بعد سے جو اعتقاد تھے ان کے، اس کو انہوں نے بیان فرمایا کہ میں ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، ان چیزوں کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے، میں آپ ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں، بیماری نہیں ہے، سن لیا کرو ذرا سا بیٹھ کے، مجھے پڑھنے کے لیے مجھے معلوم ہے، پڑھ لوں گا میں اکیلے بھی۔ امیر المومنین نے وصیت کرنا شروع کیا۔ یہ وصیت سب سے پہلے اس میں توحید کا اقرار تھا، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی تھی۔ اس کے بعد سے اپنے ایک ایک عقیدے کو بیان کرنا شروع کیا کہ اس چیز کے اوپر میرا عقیدہ ہے، اس چیز کے اوپر میرا عقیدہ ہے، اس چیز کے اوپر میرا عقیدہ ہے۔ اور یہ جو وصیت ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ سارے لوگ کر لیتے ہیں، بہت اچھی چیز ہم بھی کر لیں، وصیت تو اپنی جگہ ہے، اس کے احکام ہیں، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کیا کتنی امپورٹنس ہے اس کی، لیکن یہ حصہ وصیت کا جو پڑھ رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے، خاص طور سے ہمارے لیے۔ کوشش یہ کروں گا کہ پڑھوں دیکھ کر کے، کیونکہ ہوا میں سنا دینے سے کوئی فائدہ نہیں، 2 جملے چھوٹ جائیں، 2 جملے رہ جائیں، تھوڑی دیر صبر سے کام لیجیے۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین محمد حنفیہ، حضرت ابوالفضل عباس اور دوسری تمام اولادوں کو اکٹھا کیا، ان سے وصیت کی، اوصیکم بتقوی اللہ، تقوی الہی کی وصیت کی۔ اور جو کچھ دنیا پر فرماتے ہیں کہ جو کچھ دنیا پر صدمہ وارد کرے
تو اس کے اوپر توجہ نہ کرنا، یعنی دنیا کے اوپر اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے یا دنیا میں تمہارے اوپر کوئی اذیت پریشانی آ رہی ہے، ان چیزوں کے اوپر توجہ نہ کرنا۔ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اس پر غم نہ کرنا۔ ہوتا ہے نا کہ انسان ذرا سی آج کے زمانے میں بیوی بچے، دولت، مال و دولت، کھیت کھلیان، زمین جائیداد، یہی سب انسان کی اپنی چیز ہوتی ہے، اور انسان بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے تو انہی چیزوں کے نقصان پہ۔ خدا نخواستہ کسی کی فصل کھڑے کھڑے کھیت میں بھی جل جائے تو وہ تو اپنے آپ کو سوچے گا دنیا کا سب سے مظلوم آدمی میں ہی ہوں، سب سے بڑا ظلم میرے ہی اوپر ہوا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں خودکشی کے علاوہ۔ نہیں، پروردگار عالم ہی دیتا ہے، وہی واپس لیتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے تو اس کے اوپر کافی افسوس ملنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ حق بیان کرنا، حق بیان کرنا بہت بڑی بات ہے۔ پھر دوہرا دوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس کا فیور کر رہے ہیں۔ الیکشن کی بات نہیں ہے، پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں، ہم کدھر ہیں۔ کہنے کے لیے تو ہم حق پر ہیں، مذہب حقہ کے اوپر ہیں، کہنے کے لیے ہیں، لیکن در حقیقت ریئلٹی میں اگر دیکھیے تو ہم اپنے مذہب کے اوپر بھی نہیں ہیں صحیح سے۔ بہت سخت بات ہے، ہم اپنے مذہب کے اوپر بھی صحیح سے نہیں ہیں۔ آپسی تعلقات، معاملات، ہمارے گفتگو، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، یہاں بھی ہم حق کی رعایت نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے فیور کی رعایت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے۔ یہ ہم نہیں دیکھیں گے کہ چیئرمین صاحب سے ہمارا معاملہ ہے، یہ بندہ خدا حق پر ہے تو میں چیئرمین صاحب کا سپورٹ کروں اس اعتبار سے کہ یہ آدمی حق کے ساتھ ہے، یہ آدمی حق بول رہا ہے، میں اس کی بات کی تائید کروں۔ نہیں، وہ اصلا دوپہر کو دوپہر کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ ہماری ان سے نہیں بنتی ہے، ہم ان کی آئیڈیالوجی کے مخالف ہیں، ہم کہیں گے ان کے کہہ دینے سے ہم دن مان لیں گے، ہم رات مانتے ہیں، کیا کر لو گے بھائی؟ ہیں کیا کر لو گے؟ ہم رات مانتے نہیں مانتے دن۔ تو امیر المومنین جس چیز کی وصیت فرما رہے ہیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ حق بیان کرنا، کوئی بھی عمل انجام دینا اجر کے لیے انجام دینا۔ اجر کا مطلب کہ پروردگار عالم ہمیں اجر دے، اس لیے نہیں کہ وکیل صاحب دیکھیں یار مولوی صاحب تو بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، فلاں ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ یار یہ تو بڑا اچھا ان کی آواز ہے، وہ دیکھیں یہ تو بڑی اسٹائل میں رہتے ہیں، اسی سب میں رہ جاؤ۔ ہے جو بھی کرو وہ اجر کے لیے کرو، اللہ اجر دینے والا ہے، اور بندوں سے اجر نہ مانگنا، بندے اجر نہیں دے سکتے۔ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے مقابل میں کھڑے ہو جاؤ ڈٹ کر کے، اور مظلوم کی کیا کرو؟ حمایت کرو۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہے بھائی، یہ جذبہ۔ کل جمعہ ہے، عالمی یوم القدس، انٹرنیشنل قدس ڈے ہے، سرکار کی پالیسیاں ہیں، کیا آچار سنگیتا لگ گئی ہے شاید، تو قدس ریلی تو ہو نہیں پائے گی، مسجد میں ایک دو تقریر ہو جائے گی۔ دیکھ لیجئے گا نگاہ اٹھا کر کہ کتنے لوگ رکتے ہیں اس کے اوپر۔ مسجد ماشاءاللہ 3-4 ہزار لوگ تو مسجد میں جگہ ہے ہی، کتنے لوگ رہتے ہیں اسی ٹائم دیکھ لیجئے گا کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ امیر المومنین کے چاہنے والے کتنا اس وصیت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ میں تم دونوں اور اپنے تمام بیٹوں اور اپنے تمام خاندان والوں کو اور تمام ان لوگوں کو جن کے ہاتھ میں میرا وصیت نامہ پہنچے، آج آپ تک بھی پہنچ رہا ہے، لہذا آپ بھی مخاطب ہیں امیر المومنین کے، ان سے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معلومات، اپنے انفارمیشن کو درست کرو۔ یہ نہیں ہے کہ کوا کان لے کے بھاگ گیا تو کوے کے پیچھے بھاگو۔ بھائی ایک بار ہاتھ اپنے کان پر لگا لو، دیکھ لو کہ ہے یا نہیں کان۔ دوسروں نے یہ کہہ دیا، ہم نے یہ سن لیا، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ کہیں ایک 5 آدمی نے کہہ دیا تو وہ پتھر کی لکیر ہوگی، جبکہ اسی آنکھ اور کان کے درمیان اپنی اپنی انگلیوں کو رکھ کے ناپ لیے 4 انگل کا فاصلہ ہے۔
ہمیشہ اس بات کو نقل کیجئے جس بات کے اوپر آپ کو 1000% یقین ہو. اگر ذرہ برابر بھی آپ ڈاؤٹ فل ہیں اس بات کے لیے تو کسی جگہ اسے نقل نہ کیجئے، کیونکہ کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، نپ جائیں گے آپ نپیں گے اللہ کی بارگاہ میں، وہاں پہ پھر پتہ چلے گا کیا ہوگا. تو اپنا وقت بھی ضائع کرے آدمی، دوسروں کو بھی اسی لپیٹے میں لے لے، کیا فائدہ ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، اپنی انفارمیشن درست کرو، صحیح کرو، آپس کے تعلقات سلجھائے رکھو. بھائی ایک دوسرے کا دشمن اسے نہیں ہونا چاہیے. رشتہ داروں کو آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کے رہنا چاہیے. اسی کو صلہ رحم کہتے ہیں. صلہ رحم کرنے سے عمر بڑھتی ہے سیٹھ جی. اور کیا ہوتا ہے؟ پیسے میں اضافہ ہوتا ہے. پیسہ پسند ہے نا؟ پیسہ پسند ہے کہ نہیں ہے سیٹھ جی؟ پیسہ پسند ہے؟ ہاں نہیں پسند ہے تو اگر چاہتے ہیں کہ اور زیادہ بڑھے تو آپسی تعلقات کو کبھی خراب نہ کیجیے. اعزا اقارب، گھر میں بھائی بہن ماں باپ، کسی سے کٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے، رزق و روزی میں برکت کا سبب بنتا ہے. کیونکہ اسی کے اپوزٹ قطع رحم، اگر آدمی کسی سے رابطہ ختم کر لیتا ہے، تعلقات اپنے خراب کر لیتا ہے، توڑ دیتا ہے رشتہ، تو یہ اس کی موت کو بھی نزدیک کرتا ہے، فقر و فاقے میں بھی اسے مبتلا کرتا ہے. یاد رکھیے گا. کیونکہ فرماتے ہیں امیر المومنین، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز و روزے سے افضل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھو یتیموں کے بارے میں ڈرتے رہنا، ان کے لیے فاقے کی نوبت نہ آنے پائے. یعنی موجود رہو تم اور کوئی یتیم فاقہ کر جائے، ایسا نہ ہو. امیر المومنین کی زندگی خود ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے. جب شہد سے بھری ہوئی مشکیں آئی ہیں کوفے میں، آ کر کے مولا کو کہا کہ مولا وہ شہد کی مشکیں آ گئی ہیں، اونٹوں کے اوپر لد کر کے کہیں سے کسی نے بھیجا تھا، اور بچے دوڑ رہے ہیں شہد کے لیے. تو امیر المومنین نے یہ نہیں کہا تھا کہ مشکیں اتار کر کے نکال کے تھوڑا تھوڑا کٹورے میں، پیالے میں، کٹوری میں دے دو، کھا لیں. کہا مشکوں کے دہانے کھول دو، مولا ساری شہد گرا رہے ہیں، وہ گرانے دو. بچے کتنا خوش ہو رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے نکال کے کھا رہے ہیں. کہ بچوں کی خوشی اس شہد سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ علی فرما رہا ہے کہ یتیم تمہارے سامنے بھوکا نہ رہ جائے. پھر فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد ہو جائیں. اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر نے برابر تاکید کی ہے، سفارش کی ہے، اور آپ اس حد تک ان کے لیے سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ کہیں انہیں بھی ہماری میراث میں شریک نہ کر دیں، ارث میں ان کا حصہ بھی آپ نے معین کر دیں. اللہ فی القرآن، قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس کے اوپر عمل کرنے لگیں اور تم قرآن پر عمل کرنے میں پچھڑ جاؤ. اور آج یہ چیز ہو رہی ہے. کیونکہ ہم نے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا دیا ہے. ہم پڑھ نہیں رہے، دوسرے آئے ہیں اسی کے اوپر، دوسرے لوگ ایسا مسلمان نہیں ہیں. اب اسے مجھے انگلش میں نہیں معلوم کیا کہتے ہیں، مستشرقان کہتے ہیں. وہ لوگ جو اسلامی مملکت یا اسلامی فضا میں نہیں ہیں، لیکن وہ اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، اسلام کے اوپر مختلف چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں. شرق یعنی ویسٹرن، شرق یعنی ویسٹرن کنٹری کے یا اس طرح کے جو لوگ ہوں جو مسلمان نہیں لیکن اسلام کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں اور اپنے نظریات پیش کرتے ہیں، انہیں مستشرق کہتے ہیں. ہم نے قرآن چھوڑ رکھا ہے، قرآن کے اوپر انہوں نے کام کیا. وہ پڑھتے ہیں، وہ قرآن کے اندر سے ایک ایک چیزیں نکالتے ہیں، وہ قرآن کے اندر سے ایک ایک چیزیں بہترین نکالتے ہیں، تحقیق کر نکالتے ہیں.
قرآن کے اندر ہم تو صرف اسی پر خوش ہو جاتے ہیں کہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خوش کو تر قرآن میں ہے، تو مولوی صاحب جائیں گے تلاش کر کے لے آئیں گے، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی بھی ہے۔ اب خوش ہو جاتے ہیں بھائی قرآن میں تو سب کچھ ہے، سب کچھ بتایا گیا ہے، ہوائی جہاز کے بارے میں بھی قرآن میں ہے، بیل گاڑی کے بارے میں بھی قرآن میں ہے، پانی کے بارے میں بھی ہے، آکسیجن کے بارے میں بھی، ہائیڈروجن نائٹروجن سب قرآن میں ہے۔ یہ ہم کو بس اتنا ہم چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن خود کہہ دیا جائے کہ بھائی سورج چاند کہاں ہے قرآن میں، یہی دکھا دو، تو نہیں دکھا سکتے کیونکہ پڑھیں گے ہی نہیں، جب پڑھیں گے تب دکھائی دے گا ہم کو۔ امام فرماتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت حاصل کر لیں۔ اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے پروردگار کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے، عذاب الہی سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جان، مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا، اور تم کو لازم ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور خبردار ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا۔ دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو، پہلے کہہ چکے ہیں تعلقات بنانے کے لیے، منع کر تعلقات خراب نہ کرنا، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑ لینا، نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے منع کرنے سے کبھی بھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بدکار لوگ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، وہ تمہارے اوپر حکومت کیا کریں گے۔ پھر دعا مانگو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف نہیں یعنی المنکر، اچھائیوں کو پروموٹ کرنا، برائیوں سے روکنا، ہم جس حد تک ہیں، آپ جس حد تک ہیں، یہ جس حد تک ہیں، ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ جب ہم یہ کام چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک برا ماحول، ایک بری سوسائٹی جنم لے گی، برے لوگ اس کے اوپر حکومت کریں گے۔ جب سب کچھ برا ہے تو اس میں ہماری دعا جائے گی کیسے، ہماری دعا قبول کیسے ہوگی؟ ہم نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں عبد المطلب کے بیٹوں، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے، قتل امیر المومنین، قتل امیر المومنین کے نعرے لگاتے ہوئے آپس میں لڑنے لگو کہ اس نے مارا ہے، اس نے مارا ہے، اب ان کو مارو، ان کے گھر جلا دو، ان کو برباد کر دو، ان کی بستیاں اجاڑ دو۔ ایسا نہ ہونے پائے۔ مسلمانوں کے خون سے ایسا نہ ہو کہ تم قتل امیر المومنین کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلو۔ دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل قتل کیا جائے۔ پہلی چیز تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں بچ گیا تو میں جانوں گا کہ اس کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے، تم لوگ اس کو مطلب نہیں، لیکن اگر میں اس کے اس ضرب کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں تو اس ایک ضرب کے بدلے صرف ایک ضرب لگانے کا حق ہے۔ اور باقی وہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جکڑ کے لایا گیا تھا تو کیسے کھلوایا گیا، ڈرا ہوا تھا تو کیسے اس کو دلداری دی، کیا کیا کیا۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور دیکھو جب میں اس ضرب سے مارا جاؤں تو اس کو بھی صرف اس کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا، اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹو، اس سے مصلح نہ کرو، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ امیر المومنین اپنی وصیت کے آخری جملوں میں کہہ رہے ہیں کسی کو مصلح نہ کرنا۔ یہ خطاب ہے ابن ملجم کے لیے کہ اگر اسے قتل بھی کر دینا تو قتل کرنے کے بعد اس کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، اس کے جسم کو پامال نہ کرنا، اس کے جسم کو نہ جلانا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ کربلا میں وہ کون سے وحشی تھے
کہ جنہیں اس بات کا بھی خیال نہیں تھا، کلمہ توحید کا پرچم بلند کر رہے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، علی آج بستر شہادت پر لیٹ کر کے بھی اس کو اس بات کا خیال ہے کہ ہمارے قاتل کو مسلح نہ کیا جائے، لیکن کربلا میں حسین ابن علی کو صرف نہ یہ کہ شہید کیا گیا بلکہ جنازے کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، بلکہ انگلیاں کاٹنے والوں نے انگلیاں کاٹی، کسی نے ہاتھ کاٹا، دنیا بھر کے ظلم و ستم کیے گئے تھے۔ جب حسین ابن علی اس دار فانی سے رخصت ہوئے ہیں، حسین ابن علی کی شہادت ہوئی ہے، فضا دوڑتی ہوئی آئی ہے، آنے کے بعد سے سر جھکا کر کے کھڑی ہو گئی۔ زینب کبریٰ کی نگاہ پڑی ہے تو سر اٹھا کے دیکھا، کہا فضا کیا بات ہے، تم بڑی گھبرائی ہوئی ہو؟ تو کہا بی بی ایک بہت غم انگیز خبر لے کے آئی ہوں، بی بی ایک بہت بری خبر لے کر کے آئی ہوں۔ پھر چپ سر جھکا کھڑی ہیں۔ زینب کبریٰ منتظر ہیں کہ شاید فضا کچھ بولے، فضا بولتی کیوں نہیں ہو؟ کہا بی بی کہہ کے پھر خاموش ہو گئی۔ فضا میں تم سے کہہ رہی ہوں، بتاؤ کیا بری خبر لے کے آئی ہو؟ ماجایا قتل کر دیا گیا ہے، اس سے بڑھ کے بری اور خبر کیا ہو سکتی ہے دنیا میں؟ اب فضا نے کہا کہ نہیں بی بی ایک بری خبر لے کر وہ اس سے بھی زیادہ بری۔ کہا فضا بولو، زینب کا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ فضا نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، بی بی میں ابھی اس طرف سے آ رہی تھی، میں نے پیسر سعد کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اپنے اپنے گھوڑوں کی نال بندی کرو، حسین ابن علی کے جنازے کو پامال کرنا ہے۔ ارے جیسے ہی زینب کبریٰ نے یہ جملہ سنا ہے، دوڑتی ہوئی مقتل کی طرف آئی ہے۔ کیا دیکھتی ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر، اس طرف کے گھوڑے ادھر۔ زینب کبریٰ مرثیہ پڑھ رہی تھی، زہرائے مردیہ کا مرثیے کی آواز فضا میں بلند تھی، ولدی حسین۔ زینب کبریٰ تڑپ رہی تھی، بھیا حسین، ماں جائے حسین، زینب شرمندہ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ وَنَدْعُوكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْعَظَمِ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ یا اللہ 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 الہی بحق الزہرا ابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ پروردگارہ، اس مختصر سے ذکر توسل کو شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک، ہم تمام لوگ گنہگار ہیں، تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں۔ اللہ، ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے کریم پروردگار، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ والدین ہمارے اگر باحیات ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبروں پر نور بارانی فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اللہ، ہمارے جوانوں کے روزگار مہیا فرما، ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ مالک، جو صاحب اولاد نہیں، انہیں صاحب اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے میرے کریم پروردگار، میرے اللہ، ہم سب تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائیں۔ مالک، ماہ مبارک رمضان کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، الٹی گنتی اب رمضان مبارک کی شروع کی، ختم ہونے والا ہے۔ پروردگار بحق امیر المومنین، اگر اب تک ہم سے راضی نہیں ہوا ہے مالک ان بچے ہوئے دنوں میں، بلکہ آج ہی ہم تمام لوگوں سے راضی و خوشنود ہو جا۔ وقت کے امام کو ہم سے خوشحال فرما۔ اللہ، ہم سب حج و زیارت کے مشتاق ہیں، حج و زیارت نصیب فرما۔ پروردگار، مقروضین کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، جو جوان لڑکے لڑکیاں شادی کے لیے موجود ہیں، ان کے شادی کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار، قرآن و اہل بیت کی معرفت نصیب فرما۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکیں، اہل بیت اطہار کے راستے پر چل سکیں۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار، ہم سب تیری راہ میں ویسا بننا چاہتے ہیں جیسا تو چاہتا ہے۔ ہماری نصرت فرما، ہماری تائید فرما، ہماری مدد فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔